قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قرآن ملا ان کے صرف اور صرف آتی ہے بات یہ ان کو چھپا کر کے کیوں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب اس کا جو فیکٹ ہے وہ میں بتاؤں عقلی دلیل کے اعتبار سے بھی، جذباتی باتیں بہت ہو جاتی ہیں، وہ قیمتی ہیں اس لیے ہم ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو فیکٹ ہے حقیقی بات ہے وہ یہ بتاؤں، مرد اور عورت کی ساخت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کی طبیعت میں نزاکت ہے، وہ نازک ہے، مرد کے برابر اسے طاقت نہیں، سب کو معلوم ہے، وہ کہیں کی بھی عورت ہو اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، اور مردوں کی طبیعت ان کے اندر کبھی وحشی پن آ سکتا ہے، حیوانیت آ سکتی ہے، جب اس کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں تو سب سے پہلا اٹیک مرد اگر کسی پر کرتا ہے تو وہ عورت پر کرتا ہے۔ مرد اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حیوانیت آ گئی تو اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے سب سے پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ عورت پر کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں کسی تنہا عورت کو 4 گنڈوں نے پا لیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتے بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہ کر جاتے ہیں، اس کے ساتھ ریپ بھی کیا، زنا بھی کیا، خواہشیں پوری کی اور اس کو پھاڑ کر کے بھی پھینک دیا۔ جانور کوئی ایسا کرتا ہے؟ جانور بھی اس طرح سے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، رپورٹ یہ بتاتی ہے پوری دنیا کی کہ مرد کے اندر اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور اس وقت عورت اسے سامنے نظر آ گئی تو پھر یہ اپنی حیوانیت پر اتر کر سکتا ہے، اس کا ریپ بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمہ وقت عورتوں کو کہا کہ پتہ نہیں کہاں درندے ہیں، تم ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ نہیں کہ پکنک پر جاؤ تو ناک پر اسکارف لگا لو، یہاں برے لوگ ہیں، خالی یہی کپل اچھے ہیں، دوسروں کی نظر پڑ جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت کے لیے عورت کو یہ کہا ہے کہ تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھ لے، اس لیے کہ تیرے جسم کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے مرد ہیں جن کی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں اور پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے اس میں، صرف عزت لوٹنے کا نہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ریپ کے بعد قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ابھی سال نہیں گزرا ہوگا، حیدرآباد میں، دلی میں کتنے واقعات ہوئے، اچھے پڑھی لکھی لڑکیوں کے ساتھ ہو، اچھے بڑے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب یہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو آپ تلقین کریں کہ وہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ گوشت کو کھلا رکھ کر کے کووں کو نصیحت کرو، بیٹا اچھے سے رہو، اخلاق میں رہو۔ ارے کوا ہے، وہ گوشت کھلا رکھا ہے، ہم کووں کو سدھار نہیں سکتے لیکن گوشت کو ڈھک تو سکتے۔ ہمارے پاس یہی فارمولا ہے، ہم کہاں پورے دنیا کے مردوں کی آنکھوں کو سنبھالیں، حالانکہ قرآن نے ہر مومن کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب سارے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اسلام نے سمجھا تو دیا ہے مردوں کو، لیکن ان کی سیکورٹی کا بھی اہتمام کیا ہے، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پابندی بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، یہ پابندی ہے بہت زیادہ مشکل ہے۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی زور زبردستی ہے، عورتوں کو اتنا قید کر کے رکھتے ہیں، بیچارے آج 12 گھنٹے ہاسپٹل میں پورا کا پورا نقاب پہنے ہوئے ہیں، پورا کا، اور ایسا نقاب پہنے ہوئے ہیں کہ ہوا بھی آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہم تو برقعے بیچنے والے مشہور تھے، برقعے بیچنے والے مشہور تھے، آج پوری مغربی دنیا مشہور ہو گئی، پی پی کٹ نام رکھا ہے، تم نے برقعے ہی بیچ رہے ہو، بیچ رہے۔ ہم تو صرف حفاظت عورتوں کے جسموں کی کر رہے تھے، تم نے تو برقع اب مردوں کو بھی پہنا ہے، سب کو پہنا ہے۔ اب ان سے پوچھو کیوں اب سختی نہیں ہے؟ یہ کسی کے جسم کو اتنا ڈھانک کر کے رکھنا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو اسلام اتنی سختی لے کر کے آیا ہے کہ عورتوں کو بند کر کے رکھا۔ اب یہ جواب دیں نہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے،
वायरस फैला हुआ है, जिस्म को लग ना जाए। अरे नादान, यही तो 1400 साल से हम कह रहे थे, इंसानों की आंखों का वायरस भी फैला हुआ है, कहीं हमारी बच्चियां गैर महफूज ना हो जाएं, कहीं किसी के जिस्म में ये बातें, ये आंखों का जहर सरायत ना कर जाए, इनके दिल बहक ना जाएं। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से किसी चीज को, नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है, तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। वो पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गिनाई गई। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा, जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है और उसकी तबीयत मुरझा जाती है। वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसी ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीजें। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल ऐन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीने फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारे जीने के लिए अच्छा हो। अब मैं आओ तुमको ये भी बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं खाने पीने के मामलात में भी, अब ये बात थी औरतों की। और हाँ, यहां पर मैं ये बात बता दूं कि बराबरी जिसको कह रहे हैं ना, वो बराबरी है नहीं। तुम कभी भी इसके जवाब देने की भी कोशिश मत करो। ये बराबरी किसको कहते हैं? इनके सामने रक्स करे, डांस करे, बराबर करे। अगर मर्द जो है खुले आम घूमता फिरता है और नंगा हो सकता है, तो औरत को भी उतना ही होना चाहिए, औरत भी उतना ही दिखाए। तो ये तो ऐसी बराबरी है कि इतना अगर शौक है बराबरी का, तो फिर ऐसा करो, अपनी बीवी के साथ मुआहदा कर लो, 1 साल तू बच्चा देगी, 1 साल मैं बच्चा देता हूं। ये बराबरी करने की चीज है? अरे सारा बच्चों का दर्द औरत ही क्यों सहे, तुम भी थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है औरत की फितरत है, कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी साख्त में, उसके लिए वो जरूरी है। और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के। खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं। उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना। अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर, आलू प्याज लेकर क्या है, आलू प्याज लेकर क्या है,
آپ کے کچن میں آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا, ٹوکرے میں رکھ دیا, کہیں پر بھی رکھ دیا, چل جاتا ہے, رکھ دیا. لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا, کچھ ٹماٹے, کچھ دہی, باہر نہیں, فریزر میں رکھنا پڑتا. بھائی ان کو دونوں کو برابری دو. دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گوشت کو بھی باہر اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں. جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے, اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے, لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے. اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا, زور زبردستی پابند نہیں بنایا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے, ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں, بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس. اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں, طلاق کسے کہتے ہیں, بچوں کا نظام کیا ہے. کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے. جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو, بچے بھی ہو جائیں گے. 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں آپ شادی کر لیں. اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا, ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے. تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے. اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے, اتنی عزت کے ساتھ. اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے, بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے. وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے, بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے, بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے. اس کی رضا پوچھی جاتی ہے, پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں. بہت سارے ایسے دین ہیں, بہت سارے ایسے ریلیجین ہیں, میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں, جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں. ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات. چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے. اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے. ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی. پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے, اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے, اس کا حق مہر ادا کرو. اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو. اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی, عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو, حد سے زیادہ نہ بڑھو, عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو. مارنے کو منع کیا, کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا, کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا, کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے. یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں. اور پھر جس وقت وہ آئے, بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں. اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب
نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے. وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے, اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے. یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا, بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا, یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی. نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر. یہ حکم ہے. عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو. پہلی رات کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات, یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے. دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو, اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے, اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے. یہاں سے تو شروعات کر. ظاہر سی بات ہے, میں نے اس وقت محسوس کیا, چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے, پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں, پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا. اس کو میں بتاؤں, میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. دعا تو کیسے بھی کریں, ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں ہاتھ اٹھائیں, سب دعا اللہ سنتا ہے, لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے, اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے. اس کا دل مغموم ہے, وہ غمگین ہے, اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے. وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے, وہ مغموم ہے, بہت غم زدہ ہے. آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو. میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے, وہ عزت دی ہے. ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا, مشین نہیں سمجھا, بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے, احترام بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں, عزیزان گرامی وقات, یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں. کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں, اور دوسروں کی کیا بات کروں, ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں, یہ بھی بڑی عورتوں کی ہاں پیڑت مہیلائیں ہیں, مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے. ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں. اللہ اکبر. وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا, زندگی ختم ہونے آ گئی, بال سفید ہو گئے. پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان. ہاں اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے, یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا. تو عورت کی بات تو دور کی ہے, میرا عقیدہ تو یہ ہے. ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا, بخاری شریف میں ہے, وہ مر گئی بلی, اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو. میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو, لیکن اسلام نہیں. اسلام وہ کامل دین ہے. یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی اسپیلنگ نہیں آتی, کبھی یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے دیں, کچھ بیان کرنے کے لیے, تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں, ان کو خود نالج نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھوکتے ہیں.